لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب سلام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات ولایت و حاکمیت امام معصوم کے عنوان سے آج کی چھٹی مجلس آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کلی موضوع کے ذیل میں آج کی مجلس کا موضوع ہے حاکمیت امام. کچھ اہم مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. پچھلی دو گفتگوؤں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امامت کو دیکھنے کی دو نگاہیں ہیں. ایک نگاہ وہ نگاہ ہے جو امام کو مرکزیت بخشتی ہے، یعنی امام معاشرے میں ایک مرکزی حیثیت رکھے، جیسے کہ ایک سورج، اور تمام امت ہدایت کی روشنی اس مرکزیت سے حاصل کرے. یہ ایک نگاہ جو امام کو معاشرے کا مرکز بنا کر امت کے سامنے ظاہر کرتی ہے. دوسری نگاہ ایک سطح بالا تر جا کر امامت کو ایک نئے انداز سے ایک بالا ترین سطح پر جا کر دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے. یہ نگاہ امام کی تقلید کی نگاہ ہے، یعنی امام ہر معاشرے میں اس معاشرے کی شرائط کے مطابق جو آئیڈیالوجی اس امت کے حوالے کر رہا ہے اس کو سمجھ کر اس کی پیروی کرنا. آپ کی خدمت میں عرض کیا امام کی تقلید کا معنی شرعی فقط شرعی تقلید نہیں، بلکہ وہ تقلید جو امام کی آئیڈیالوجی اور امام کے تفکر کی تقلید ہے. یعنی امامت معاشرے کو اس معاشرے کی شرائط کے اعتبار سے، ذہن میں رکھیے گا میں 1 ہجری سے لے کے اور آج تک کی بات کر رہا ہوں، امامت اپنی امت کو اس کے معاشرے کی شرائط کے اعتبار سے کیا ڈائریکشن دے رہی ہے، کیا بتا رہی ہے کہ کن قوانین کے تحت تم نے زندگی گزارنی ہے تاکہ تم اپنے اصلی ہدف کی طرف پہنچ سکو. اس آئیڈیالوجی کی تقلید، یہ ہے امامت کو دیکھنے کی دوسری نگاہ. یہ کیا نگاہ ہے؟ یہ وہ نگاہ ہے کہ جس کو اصحاب حسین سمجھ گئے تھے
کہ امام کی آئیڈیالوجی کیا ہے کربلا میں. اور ایک مرتبہ جب انہوں نے امام کی کربلا کی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا تو وہ امام کے ساتھ ایسی مضبوطی سے جڑ گئے کہ پھر جو امامت کا اصلی ہدف تھا کربلا برپا کرنے کا، اس ہدف تک امامت کے ساتھ ساتھ رہے اور اس ہدف تک امامت کو پہنچایا. یہ وہ دوسری نگاہ تھی. بس جب یہ دوسری نگاہ روشن ہو جائے تو پھر ایک اور نگاہ اس امت کی روشن ہوتی ہے کہ جس میں وہ امت اپنے امام کو اس ایسے مقام پر پہنچاتی ہے کہ وہاں سے امام پوری امت پر حکمرانی کر سکے. وہ کیا نگاہ ہے؟ میں اپنی جلدی اپنی بات کو تکمیل کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اس نگاہ کو سمجھنے کے لیے ایک سادی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. کل کی گفتگو کچھ سنگین ہو گئی تھی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آج مطالب کو تھوڑا آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ نتیجہ بہتر طریقے سے آپ تک پہنچ سکے. سادی سی مثال، سادہ سا سوال جو آج کل ہر بچے اور جوان کے ذہن میں، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا؟ اس کے متعدد جوابات، متعدد نظریے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یزید بے دین تھا، بندر سے کھیلا کرتا تھا، شراب پیتا تھا، فلاں فلاں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک نگاہ ہے. ایک نگاہ یہ ہے کہ یزید امام کو بیعت کے لیے مجبور کر رہا تھا. امام کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ یمن چلے جائیے، نہ بیعت ہوگی نہ جنگ، لیکن اس کے باوجود امام نے کوفہ کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس طرح کی لاتعداد نظریات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ امام نے اس وجہ سے قیام کیا. اور جب ہم ان نظریات کو دیکھتے ہیں، ان تفکرات کو دیکھتے ہیں، ان جوابات کو سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی امامت کو دیکھنے کی معرفت کی سطح کتنی بلند ہے. یہ جو دوسری نگاہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ امام کی اس آئیڈیالوجی کو دیکھنے کی نگاہ ہے کہ جس آئیڈیالوجی کو امام امت کو دے رہا ہے کہ اس ڈائریکشن میں اس امت کو سفر کرنا ہے. اس کا دوسرا نام معرفت امام ہے. یعنی حقیقی معرفت یہ ہے کہ امام کو مرکزی حیثیت بھی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ امام کے اس نظریے کو بھی سمجھا جائے جو امام اس دور کی امت کو دے رہا ہے. لیکن جب ہم یہ جوابات سنتے ہیں کہ امام نے کیوں قیام کیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ امت کی معرفت کی نگاہ اتنی بلند نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ امام نے جس چیز کے لیے قیام کیا تھا کربلا کا وہ تھی حاکمیت اسلامی. امام کربلا میں شہادت دینے نہیں جا رہے تھے. یہ بھی ایک تفکر ہے کہ امام کربلا میں شہید ہونے کے لیے گئے. امام کوفہ جا رہے تھے تاکہ حاکمیت اسلامی کو برپا کیا جا سکے. اس کے راستے میں کربلا برپا ہوئی، لیکن امام کا اصلی ہدف تھا حاکمیت اسلامی. اس نگاہ کو اصحاب حسین سمجھ گئے تھے، اس لیے اصحاب حسین نے اپنے آپ کو امام کے ساتھ ضم کر لیا اور کہا جس ہدف کی تکمیل کے لیے آپ جا رہے ہیں اس ہدف کی تکمیل کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. اصحاب حسین کی یہ دو نگاہیں کامل تھیں، یعنی مرکزیت امام اور تقلید امام، یعنی امام کی معرفت. اس لیے وہ ایک تیسری نگاہ سے امام کو دیکھ رہے تھے، وہ تھی امام کی حاکمیت کی نگاہ کہ یہ جو امام عالم ترین فاضل ترین شخصیت ہے اس امت کی، اس زمانے کی، اس کو حاکمیت کے مقام پر ہونا چاہیے. جب تک یہ حاکمیت کے مقام پر نہیں ہے یہ دو نگاہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. امام مرکزی حیثیت رکھتا ہے، میں جانتا ہوں،
میں امام کی آئیڈیالوجی کو بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر میں امام کی حاکمیت کے لیے کام نہیں کر رہا تو یعنی میری ان دو نگاہوں میں کوئی نہ کوئی مشکل موجود ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو دو نگاہیں ہیں، امام کی مرکزیت کی نگاہ اور امام کی معرفت کی نگاہ، ان دونوں نگاہوں میں تحریف ممکن ہے اور بآسانی ممکن ہے۔ اس کو سمجھیے گا، یہاں سے ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان دونوں نگاہوں میں، یعنی امام کی مرکزیت کی نگاہ، امام کی معرفت کی نگاہ، ان دونوں نگاہوں میں تحریف بآسانی ممکن ہے۔ میں علی کو اپنی زندگی کا مرکز جانتا ہوں، لیکن کیسے؟ اسی طرح جس طرح میں علی کو سنوں گا اور دیکھوں گا۔ اور میں کہاں سے دیکھوں گا؟ جیسا علی ممبر سے بیان ہوگا، جیسا علی مسجد سے بیان ہوگا، جیسا علی کتابوں میں لکھا جائے گا، جیسا علی نوحہ خان بیان کریں گے، جیسا علی مرثیہ خان بیان کریں گے، جیسا علی شعراء بیان کریں گے۔ یہی میری مرکزیت امام کی نگاہ کو تخلیق کرے گا، ایسا ہی۔ اگر یہ نگاہ تحریف کر دی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میری امامت کو دیکھنے کی آئیڈیالوجی ایک مرتبہ تبدیل ہو جائے گی۔ اب میں امام کو ایک مختلف آئیڈیالوجی سے دیکھوں گا جو ان تمام تعلیمات کے نتیجے میں میرے سامنے آئیں گی۔ ہمارے نصاب میں امیر کائنات کے لیے کچھ واقعات لکھے جاتے ہیں جسے ہم اسلامیات کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ اسلامیات کتنی تحریف شدہ ہے۔ اس نتیجے میں ایک مدرسے کے، ایک اسکول کے بچے کی آئیڈیالوجی کیا بلڈ ہوگی یہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کیونکہ وہ علی کو ایک سطحی نگاہ سے دیکھے گا اور اس کی نظر میں علی بھی اسی سطحی نگاہ پر رہے گا، یعنی اس کے وقت کا امام اس کی نظر میں ایک سطحی آئیڈیالوجی کا حامل ہوگا۔ بس جب ایسا بچہ جوان ہوگا تو وہ 25 سالہ سکوت امامت کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کیوں صلح کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا برپا کر رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کیوں ولی عہد قبول کر کے خراسان جا رہے ہیں، کیوں سامرا میں ائمہ زندان میں جا رہے ہیں، کیوں ائمہ وہاں نظر بند ہو رہے ہیں اور کیوں غیبت ہو رہی ہے۔ اس کی آئیڈیالوجی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب اس کے یہ غیبت کی آئیڈیالوجی سمجھ میں نہیں آئے گی تو غیبت سے لے کر آج تک کے زمانے میں جو امامت اس آئیڈیالوجی کو، اس پوری امت کو 1200 سالوں میں پریزنٹ کر رہی ہے، وہ بھی اس شخص کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج کے دور میں امام کی کیسی حاکمیت ہونی چاہیے یہ سمجھنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان دو نگاہوں میں تحریف ممکن ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر منبر سے صحیح مطالب بیان ہوئے، سنیے گا اس بات کو، کتابوں میں علی کی صحیح معرفت لکھی گئی اور بیان کی گئی، شعراء نے صحیح انداز میں علی کو بیان کیا، ظاہر کیا معاشرے میں، نوحہ خانوں نے علی کا صحیح میسج ڈیلیور کیا، تو پھر وہ آئیڈیالوجی بلڈ ہوگی جس میں کامل امامت کی معرفت سامنے آئے گی، اور اس کے نتیجے میں حاکمیت امام کی نگاہ روشن ہو جائے گی، جس کو تحریف کرنا ناممکن ہے۔ اور جو شخص ان دو نگاہوں کو کامل کر کے اس تیسری نگاہ تک پہنچ جائے اس کو شکست نہیں دی جاتی، وہ شکست ناپذیر ہے، وہ معاشرے میں اصحاب حسین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ شخص حاکمیت امام کے لیے اپنی آخری سانس تک کام کرتا ہے، جب تک وہ امام کو حاکمیت کے مقام تک نہ پہنچا دے وہ سکون سے نہیں بیٹھتا۔ اس کو کہتے ہیں جہاد۔ یہ وہ جہاد ہے جو اس آئیڈیالوجی کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، اور جہاد کا معنی قطعاً فقط جہاد بالسیف نہیں ہے۔ جہاد کے مختلف معنی انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن یہاں سے جہاد کا اصل مقصد وجود میں آتا ہے۔ پھر یہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے اپنے امام کو حاکمیت کے مقام تک پہنچانا ہے، وہی مقام
کہ جس کو غدیر کے بعد امت جس مقام تک علی کو نہ پہنچا سکی. غدیر میں امیر کائنات کو علی نے امیر کائنات کا ہاتھ بلند کیا اور کہا دیکھ لو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک جو علی میں تمہیں دکھاتا آ رہا تھا یہ وہ علی ہے کہ اب اس کی حاکمیت کا وقت ہے. لیکن جیسے ہی پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی امت نے منہ پھیر دیا. کیوں؟ یہ اصل مقصد ہے آج کی گفتگو کا. کیوں امت نے آنکھیں بند کر لی اپنی بصیرت کی؟ کیونکہ یہ فردی ولایت پر تو یقین رکھتے تھے لیکن ان کی اجتماعی ولایت کمزور تھی جس کے لیے پیغمبر نے غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کیا تھا. کیا فرق ہے اجتماعی اور فردی ولایت میں؟ غدیر کے بعد ایک مرتبہ جب پیغمبر علی کو خلافت سے ہٹایا گیا، منصب خلافت علی سے چھین لیا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ ہماری شرعی ذمہ داریاں تو اس خلافت میں بھی پوری ہو سکتی ہیں. نماز کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، روزے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا مشکل ہے؟ خلیفہ وقت کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی کو تو ہم مانتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جب آہستہ آہستہ زمانہ آگے بڑھا، حدیث تحریف کرنا شروع کی گئی، حدیث کی ممنوعیت کی گئی، اور پھر ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ کربلا برپا ہوئی. اور جب کربلا برپا ہوئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ جس علی کو ہم مانتے تھے اس علی کی آل کو ہم سے آج چھین لیا گیا. یعنی یہ فرق تھا کہ فردی ولایت یہاں پہ ناکام ہو گئی اور فقط وہ 72 تھے جو اجتماعی ولایت کے اہل تھے اور اجتماعی ولایت کو معاشرے میں اجرا کرنے جا رہے تھے. انہوں نے حسین کی خاطر اپنی گردنیں کٹا دی. یہ ہے فرق فردی اور اجتماعی ولایت میں. تو جو امام کی حاکمیت کی نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں وہ آج کے معاشرے میں آج کے علی اور آج کے حسین کی حاکمیت کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ حاکمیت الہی کو معاشرے میں قائم کرتے ہیں تاکہ آج کے معاشرے میں آج کے ولی، آج کے علی اور آج کے حسین کا ظہور ہو سکے. اور اسی حاکمیت کے لیے ایک مرتبہ حسین نے اپنے 72 دے دیے اور ایک مرتبہ اکبر گئے، قاسم گئے، اون و محمد گئے، اور پھر عباس کی نگاہوں میں جو ولی خدا کی امام کی حاکمیت تھی اس حاکمیت کو برپا کرنے کے لیے عباس نے اپنے دونوں بازو کو ڈالی. حسین میدان کربلا میں گئے اور ایک مرتبہ حسین نے صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. جیسے ہی امام نے صدا بلند کی خیمے سے رونے کی آوازیں آنے لگی، اہل حرم کا گریہ بلند ہوا. حسین پلٹے، خیمے میں جا کر کہا ابھی حسین زندہ ہے، ابھی سے کیوں روتے ہو؟ کہا امام جیسے ہی آپ نے حل من ناصر ینصرنی کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ جھولے سے گرا دیا. اب علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے. امام نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھائے، علی اصغر امم کے امام کی گود میں آئے اور اب علی اصغر خاموش ہو گئے. علی اصغر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ امام میں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، چلیے میرے امام میدان کو چلتے ہیں. دشمن نے دیکھا ایک مرتبہ حسین نے خیمے سے قدموں کو باہر نکالا. کربلا کی تپتی دھوپ جیسے علی اکبر کے چہرے پر، علی اصغر کے چہرے پر پڑی، امام نے ابا کو علی اصغر کے چہرے پر ڈال دی. امام آگے بڑھے، لشکر نے کہا شاید حسین قرآن لے آئے، حسین قرآن کو ہمارے درمیان حاکم قرار دینا چاہتے ہیں تاکہ حسین کو قتل نہ کیا جائے. حسین آگے بڑھے اور ایک مرتبہ ابا کو ہٹایا، علی اصغر کے چاند سے چہرے کو دکھایا
لیکن اس چاند سے چہرے پر ایک داغ تھا، علی اصغر کے ہونٹ خشک تھے۔ امام نے علی اصغر کو بلند کیا اور کہا دیکھو اے امت، میں اس بچے کو لایا ہوں جس کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تم مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے تو اس بچے کو تو پانی پلا دو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا رہا ہوں، اسے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی حسین کے کلام کو قطع کرو۔ حرملہ نے سے شعبہ تیر نکالا۔ یہ وہ تیر تھا کہ جب عربی گھوڑے بھاگتے ہوئے آتے تھے تو ان کی پیشانی پر مارا جاتا تھا تاکہ ان گھوڑوں کو کربلا کے میدان میں گرا دیا جائے۔ یہ تیر کمان میں کھینچا گیا اور ایک مرتبہ تیر پھینکا۔ حسین جو ابھی بات کر رہے تھے، ایک مرتبہ تیر آیا، علی اصغر کے معصوم سے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہو گیا، خون گرنا شروع ہوا۔ امام حسین نے خون کو اپنی مٹھی میں لیا اور کہا کہ اے پروردگار گواہ رہنا، میں کس کی قربانی دے رہا ہوں۔ خون کو آسمان میں بلند کیا، واپس ابا کو علی اصغر کے چہرے پر ڈالا، واپس خیموں کی طرف پلٹے۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف آتے آتے راوی لکھتا ہے دشمن کی طرف سے شخص، میں نے دیکھا حسین کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آگے بڑھے پیچھے ہٹے، 3 مرتبہ امام آگے بڑھے، 3 مرتبہ پیچھے ہٹے، اور بالآخر ایک مرتبہ جب رباب نے دیکھا کہ امام کی سکت نہیں ہے مجھ سے نظریں ملانے کی، رباب نے ایک مرتبہ اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ امام آگے بڑھے، اپنی ابا کو ہٹایا، دیکھا کہ علی اصغر کی گردن لٹکی ہوئی ہے، خون بہ رہا ہے۔ امام نے علی اصغر کو آگے بڑھا دیا، یہ آخری میری قربانی تھی جو شہید ہو گئی۔ دشمن کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین خیموں کے پیچھے گئے اور جا کے ایک مرتبہ اپنی تلوار سے قبر بنائی اور حسین کو دفن کر دیا۔ راوی لکھتا ہے ایک ابو ایوب نامی شخص تھا، مختار نے جب قیام کیا اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کہا تو نے حسین پر وہ ظلم کیا تھا کہ جو کربلا میں کسی نے نہ کیا۔ کہا میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ تو عمر سعد تھا جس نے کہا تھا۔ کہا بتا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ عمر کہتا ہے عمر سعد نے کہا کہ اگر امیر سے انعام چاہیے تو صرف اس شخص کو انعام ملے گا جس کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی شہید کا سر ہوگا، کسی نہ کسی شہید کا سر ہوگا۔ میں نے حکم دیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا حسین گئے تھے خیموں کے پیچھے، 6 مہینے کے بچے کو دفن کیا تھا۔ میں نے حکم دیا نیزے سواروں کو کہ جاؤ اور جا کے نیزے لے کر جاؤ۔ نیزے سوار گئے، ایک ایک کر کے نیزہ گاڑنا شروع کیا، ہر نیزہ زمین پر جاتا، ہر نیزہ زمین پر جاتا۔ میں نے اپنی بات کو ختم کیا، ہر نیزہ زمین پہ جاتا، ہر نیزہ خالی ہوتا۔ ایک مرتبہ کربلا کی آسمان میں ایک نیزہ بلند ہوا، زمین کربلا میں گیا۔ اب جو نیزہ باہر آیا اس میں 6 مہینے مٹی کا چیز۔ امام فاطمی نے اپنی روایت میں لکھا کہ جس طریقے سے ایک بچے ایک پرندے کی گردن کو اس کا جسم سے توڑا جاتا ہے، ملعون نے ایک مرتبہ علی اصغر کی گردن کو علی اصغر کے جسم سے جدا کر دی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔